اب حضرت امام عالی مقام ہیں، اپنے خیمے میں آئے ہیں، نانا مصطفیٰ کا امامہ اپنے سر پر باندھا ہے، بھائی حسن کا پٹکا اپنی پیٹھی سے باندھا ہے، سید الشہداء امیر حمزہ کی ڈھال لی ہے، جعفر طیار کا نیزہ لیا ہے اور اپنے بابا حیدر کی ذوالفقار لی ہے۔ لینے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں، سوار ہونے کے بعد اپنی بہن کو سمجھایا ہے، بہن کو خطبہ دیا ہے، بہن کو پیار کیا ہے اور بہن سے کہا ہے میری پیاری بہن، ایک حسین تو خیمے سے جا رہا ہے، میری بہن دوسرا حسین زینب کی صورت میں اپنے خیمے والوں کو دے کر جا رہا ہے۔ اے میری ذہن کیسے مصائب و آلام کے پہاڑ کیوں نہ ٹوٹیں، کتنی پریشانیوں کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، کتنی مصیبتوں سے کیوں نہ مقابلہ کرنا پڑے، کیوں نہ کتنی پریشانیاں تمہارے سامنے آئیں، لیکن بہن صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا، اپنے بھائی کی اس وصیت کو یاد رکھنا۔ گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں، سوار ہونے کے بعد اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے، لوگ ایک مرتبہ نہیں، لوگ دو مرتبہ نہیں، چند مرتبہ ایڑ لگائی ہے۔ گھوڑا آگے بڑھنے کا نام نہیں لیتا ہے، گھوڑا آگے چلنے کا نام نہیں لیتا ہے، ایک قدم بھی گھوڑا نہیں بڑھتا ہے۔ اب اپنے گھوڑے سے میرا امام فرماتا ہے میرے پیارے گھوڑے، کیا تو یزیدی کتوں سے ان بھیڑیوں سے ڈر گیا ہے، کیا تو بھی گھبرا گیا ہے، کیا تو بھی خوف کھانے لگا ہے، کیا تجھ کو بھی خوف ستا رہا ہے؟ اس بے زبان نے جو بول نہیں سکتا تھا، اشارے کی زبان سے کہا تھا میرے امام میں ان یزیدی کتوں سے گھبرایا نہیں ہوں، ان یزیدی بھیڑیوں سے ڈرا نہیں ہوں۔ ارے امام میرے قدموں کی جانب تو دیکھئے گا، نظر تو فرمائیے گا، آپ کی پیاری ننھی سکینہ نے، اس چھوٹی سی بچی نے میرے قدموں کو پکڑے رکھا ہے، میرے قدموں کو جکڑے رکھا ہے، اور حسین میں ننھی سکینہ کو تکلیف پہنچا کر، زخم پہنچا کر میں یزیدی نہیں بننا چاہتا ہوں۔ ارے حسین میرے امام میں تو سکینہ کو بچا کر حسینی بن۔ اللہ کی قسم میرا حسین نے بیٹی کو ملاحظہ کیا ہے، بیٹی سے خطاب کیا ہے، بیٹی نے باپ سے خطاب کیا ہے، کلام کیا ہے۔ گھوڑے سے نیچے آئے، عرض کرتی ہیں بابا اس بیابان جنگل میں ان یزیدیوں کے نرغے میں جو ہمارے خون کے، آپ کے خون کے پیاسے ہیں، جو ہماری اور آپ کی عزت کو پامال کرنا چاہتے ہیں، آپ کس کے حوالے ہم کو کر کے چلے جا رہے ہیں؟ بابا جان بھائی علی اصغر گئے ہیں، وہ واپس نہیں آئے ہیں، علی اکبر گئے ہیں، وہ واپس نہیں آئے ہیں، حضرت قاسم گئے ہیں، وہ واپس نہیں آئے ہیں، آپ کے ساتھی گئے ہیں، وہ واپس نہیں آئے ہیں، چچا عباس گئے ہیں، وہ واپس نہیں آئے ہیں، اہنو محمد گئے ہیں، وہ واپس نہیں آئے ہیں۔ اے بابا جان ان یزیدیوں کے جھرمٹ میں، ان بھیڑیوں کے نرغے میں، ان کتوں کے جھرمٹ میں آپ ہم کو کس کے حوالے کر کے چلے جا رہے ہیں؟ اے لوگوں یار ایمانداری سے بتلاؤ، آج ہمارے گھر سے ہمارا بھائی یا ہمارا باپ آؤٹ آف کنٹری ودیش دوسرے ملک کو جاتا ہے، پتہ ہے 2 سال کا ویزا ہے، 2 سال بعد واپسی ہے، 3 سال کا ویزا ہے، 3 سال کے بعد واپسی ہے، 4 سال کا ویزا ہے، 4 سال کے بعد واپسی ہے۔ لیکن لوگوں بتلاؤ تو صحیح، اس کے باوجود بھی گھر میں ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے، ایک عجیب سا ماتم ہوتا ہے۔ وہ تو باپ یا بھائی کمانے کے لیے گھر
گھر سے نکلتا ہے اور معلوم بھی ہے 2 یا 3 یا 4 سال کے بعد واپس بھی آ جائے گا، لیکن اللہ کی قسم ذرا سوچو تو صحیح، اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش تو کرو، قاسم رضا منظری کو سمجھانے کی کوشش تو کرو، اتنی ہمت، اتنی جرأت و جسارت تو کرو۔ ارے اس بیٹی کے کلیجے پر اس پر کیا پیت رہی ہوگی جس کا باپ جا تو رہا ہے لیکن واپس آنے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو چھوڑ کر اللہ۔ امام حسین نے جب اتنا سنا، شہزادی سے کہا ہے میری شہزادی، اے میری بیٹی سنو، اور میں ان لوگوں تک بھی یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو کہتے ہیں جو کربلا کی میدان لڑائی تھی یہ حکومت کی اور خلافت کی، دولت کی لڑائی تھی، منصب اور مرتبے کی لڑائی تھی، سنیں وہ کان کھول کر کے۔ میرا حسین اپنی بیٹی سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، بیٹی سکینہ، حسین جو کربلا کے میدان میں آیا ہے وہ تجھ کو یا اپنے بچوں کو یا اپنے ساتھیوں کو یا اپنے خاندان والوں کو یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اپنی اور اپنے خاندان کی قربانی پیش کر کے، جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنے نانا مصطفیٰ کے دین کو بچانے کے بیٹی کو سمجھایا۔ یزیدی کتوں کے نرغے میں پہنچے، آخری خطبہ اتمام حجت کے لیے، حجت قائم فرمانے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو، بلکہ وہ جانتے میرے حسین بھی تھے یہ مانیں گے نہیں، لیکن پھر بھی ایسا نہ ہو کل بروز قیامت رب کے حضور ان کو موقع مل جائے کہ حسین نے تو ہم کو بتایا نہیں تھا، حسین نے تو ہم کو سمجھایا نہیں تھا، حسین نے ہم کو بتایا نہیں تھا، اگر بتاتے ہم مان جاتے۔ میرے حسین نے خطبہ دیا کہ لوگوں بتاؤ کیا میں تمہارے نبی کا جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو نواسہ نہیں؟ کیا میں علی شیر خدا مشکل کشا کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں جنتی عورتوں کی جو سردار ہیں ان کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں خود جنتی جوانوں کا سردار نہیں ہوں؟ خطبہ ارشاد فرمایا، کیا میں اہل بیت سے نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ آخر کیوں تم اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے رنگنا چاہتے ہو؟ تم نے علی اکبر کو شہید کر دیا، جاؤں میں نے اس کو معاف کیا۔ علی اصغر کو شہید کر دیا، میں نے اس کو بھی معاف کیا۔ تم نے میرے بھائی عباس علمدار کو شہید کر دیا، جاؤں میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ میرے بھانجے اونو محمد کو شہید کیا، جاؤں میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ میرے بھتیجے، میرے بھائی کی واحد نشانی، میرے واحد بھائی کی یکتا نشانی حضرت قاسم کو شہید کیا، جاؤں میں نے اس کو بھی معاف کیا۔ تم نے میرے ساتھیوں کو شہید کیا، میں نے اس کو بھی معاف کیا۔ اب بھی وقت ہے تمہارے پاس، مت رنگو میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو، مان جاؤ توبہ کر لو، اب بھی وقت ہے۔ کچھ اثر امام کی تقریر کا اس خطبے کا ان پر پڑا، لیکن عمرو بن سعد، خولی وغیرہ، شمر وغیرہ نے شور و غل مچانا شروع کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو جنگ کا پاسا نہ پلٹ جائے۔ شور و غل ہوا، ماننے بدبخت تیار نہیں ہوئے اور کہنے لگے حسین یا تو یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لو، ورنہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرا امام نے اتنا سنا، کہا حسین سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا یہ گوارا نہیں۔ جنگ شروع ہوئی، امام علی مقام کے مقابلے میں جو آتا
اس کو واصل جہنم کرتے جاتے، گاجر مولی کی طرح کاٹتے جاتے، صفوں کی صفیں آپ کاٹتے جاتے۔ میمنہ پر حملہ، میمنہ کا میمنہ خالی، میسرہ پر حملہ، میسرہ کا میسرہ خالی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر یزیدی خیمے کے اندر شور برپا، چہاروں سمت سے تیروں کی بوچھار، تلواروں کی یلغار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن جس تلوار کو حضرت سکینہ کا تڑپنا نہیں روک سکا، جس تلوار کو عباس علمدار کی کٹے ہوئے بازو نہ روک سکے، جس تلوار کو 18 سالہ نوجوان بیٹے کی شہادت نہ روک سکی، جس تلوار کو شیر خوار بچے کا تڑپنا نہ روک سکا، جس تلوار کو بھتیجے قاسم کی شہادت نہ روک سکا، جس تلوار کو ساتھیوں کی شہادتیں نہ روک سکی، اچانک وہ تلوار رک جاتی ہے۔ یہی وقت نازنین تھا، یہی نازک پل تھے، نازک گھڑیاں تھیں۔ اور وہ وقت کون سا تھا لوگوں؟ وہ وقت نماز کا تھا، حی علی الصلاۃ کا تھا۔ میرا امام چھلی ہے پورا جسم بدن، ایک روایت کے مطابق 113 زخم، اور ایک روایت جو سب سے کم زخموں کے بارے میں ہے 72 زخم حسین کے لگے ہوئے۔ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا۔ ادھر یزیدیوں میں شور برپا ہوا، موقع کو غنیمت جان لو، یہ موقع ہے۔ اگر گھروں کو واپس جانا چاہتے ہو، اگر اپنے بچوں کے سروں پر یتیمی کا داغ نہیں لگنے دینا چاہتے ہو، اگر تاریخ قائم رقم نہیں ہونے دینا چاہتے ہو، تو موقع کو غنیمت جان لو، ورنہ تاریخ رقم ہو جائے گی۔ ایک علی کا بیٹا 20,000 کے لشکر پر غالب آ گیا تھا، ایک حسین اتنے بڑے لشکر پر غالب آ گیا تھا۔ یہ موقع ہے، بدبختوں نے موقع کو غنیمت جانا، سجدے میں سر کر دیا گیا تمہارے نبی کے نواسے کے سر کو تن سے جدا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔